بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق پوچھ لیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی یہ چمچہ ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ ہلدی ہے، یہ نمک ہے، یہ پانی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی کہا کہ بھی ہاں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے نام بتاؤ، یعنی وہ مجھے بتاؤ۔ اب ایک کو ضرورت ہے ایک چیز کی، ایک کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ بھی ہمیں جو ہے وہ نمک مرچوں کی، ہلدی کی، ہانڈی کی، چمچے کی ضرورت تھی آدم علیہ السلام کو، تو کیونکہ بھوک لگتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یاد ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو یاد تھی، تو فرشتوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں تو اس کا جو ہے علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتائیں ان کو۔ تو آدم علیہ السلام نے جتنی چیزیں تھیں یا جو زمین کے اوپر ہونی تھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساری کی ساری بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی جس کے پاس علم ہوگا زمین کے اوپر نائب اور خلیفہ بھی میرا وہی بنے گا۔ تو اسی کا ان آیات کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے چیزوں کے، یعنی تمام کے، کلہا تمام کے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ بھی آدم علیہ، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھی سکھائے نام آدم علیہ السلام کو، پوچھا فرشتوں سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بتاؤ۔ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا ہے کہ یہ تعلیم عمومی تھی، جیسے محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھ کر سب کو بتا دی جائے کہ یہ چیزیں ہیں، جس کو ضرورت ہوگی، جس کو مناسبت ہوگی اس کو تو یاد ہو جائیں گی، سمجھ آ جائے گی۔ جس کو ضرورت نہیں ہوگی، جس کے ساتھ مناسبت ہی نہیں ہوگی، اس کو وہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر جیومیٹری ہے، یا اسی طرح انگلش کا گرامر ہے، بچوں کو یا جنہوں نے انگلش یا عربی کا گرامر ہے، جن کو عربی کے ساتھ مناسبت ہی نہیں ہے، تو وہ جب سبق کے اندر بیٹھیں گے وہ کہیں گے کہ ایسے ہی جو ہے وہ 50 منٹ یا گھنٹہ اس نے بیان کر دیا ہے، لگا دیا ہے شاگردوں کے اوپر، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے نہ کوئی حدیث سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ بڑا بوجھل اور جو ہے ایسے محسوس۔ اب فرشتوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ان کو بھوک لگے، نہ ان کو پیاس لگے، نہ ان کو گرمی لگے، نہ سردی لگے، نہ ان کو جو ہے وہ تھکاوٹ ہو۔ جن کو ان چیزوں کی ضرورت تھی انہیں تو جلدی جلدی وہ یاد کر لی تھی، اس لیے تعلیم سب کو تھی۔ یہ جو بظاہر محسوس ہوتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہیں، صرف نہیں، سب کو بتایا تھا، لیکن چونکہ فائدہ آدم علیہ السلام کو ہونا تھا اور چونکہ آگے جواب آدم علیہ السلام نے دینا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ سمجھ آئی بات؟ مشکل تو نہیں ہے یہ بات نا؟ تو فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، فرشتوں کہا کہ مجھے خبر دو، بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ بھی خلافت ہمیں ملنی چاہیے زمین پر، ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مخلوق ہیں، تو پھر یہ امتحان کا جواب دو، یعنی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہا سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے ہاں جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، جو ہمیں تو نے بتا دیا، جو تسبیحات بتا دی ہیں، بس ہم وہی کر سکتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے
شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی، ویسے میں نے پڑھی تو نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں خون جو ہے بہائے گا اور زمین میں جا کر فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مالک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے چلو چلو تھانوں کی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، چلو چپ کر جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ظاہر کروایا کہ بھئی تم کمزور ہو، جس مخلوق کو میں پیدا کرنے لگا ہوں اس کے اندر علمی صلاحیت تم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ بڑے کو اگر چھوٹا کوئی ایسی بات کر دے، بجائے جھڑکنے کے، بجائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے، اس کو آرام سے دلیل کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، بجائے اس کے کہ غصے ہوں، نہیں، بلکہ اس کو، ہاں اگر ضدی ہٹ درم ہے تو اس کے لیے اور بات ہے، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو دلیل کے ساتھ اور پیار محبت کے انداز میں سمجھانا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھو فرشتوں کو کیسے پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ بھی چلو تم ایسے نہیں، اس طرح میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو میں مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا جو ہے وہ ہنر کہہ لیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو بتاؤ ان کے نام جو میں نے ان سب کو سکھایا ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، خبر دے دی، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اگر منہ سے الفاظ بولتے ہو، منہ سے کہتے ہو مجھے وہ بھی پتہ ہے، اور اگر دل کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، دل کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے۔ تو بھئی یہاں ایک بات اور، فرشتوں کو کہا کہ انبئونی، مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام کو کہا کہ انبئہم، ان فرشتوں کو بتاؤ۔ یہ سمجھ آ رہا ہے یہ فرق، کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم فرشتوں کو بتاؤ، حالانکہ کہنا یہ بھی چاہیے تھا کہ آدم تو بتا بھی، چل مجھے بتا کیا کیا چیز نام ہے، یہ کیا کیا علم جو میں نے بتایا، دوسرے لفظوں کے اندر جو میں نے سب پڑھایا تو مجھے سنا، لیکن ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فرشتوں کو بتاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ظاہر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور انسان کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ گویا کہ فرشتوں کے بھی معلم اور استاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی بھئی انسان کو دیکھو جو فضیلت ظاہر ہو رہی ہے فرشتوں پر، یہ علم کے اعتبار سے ہے، کہ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی پوچھا، آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا، فرشتے جواب نہ دے سکے، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد پھر جا کر یہ جواب ہو گیا، علمی طور پر آدم علیہ السلام جیت گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو تم آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس لعین کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے تھا۔ تو بھائی دو تین باتیں ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی و انکساری ہونی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور خاص طور پر دین کا جو علم ہے وہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق